اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید سورہ الرحمن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا وہ بندہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، جو پہاڑ ہیں روئی کے گالے جیسے ہوتے ہیں، روئی ہوتی ہے ہوا تیز چلے تو اڑنا شروع ہو جاتی ہے، یوں پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور میدان محشر لگے گا، میزان عمل ہوگا، وہاں پر اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ایسا غضب فرمائے گا جیسا آج تک کبھی فرمایا ہی نہیں۔ یہ ایک ساری سوچ لے کر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ہم بھی بس اوقات غور کریں، کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے، کبھی کوئی دکھ آیا، کوئی ٹینشن آئی، یا کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ بس اوقات ان چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں ہوں تو وہاں رنگینیوں میں تو کام چل رہا ہوتا ہے، اس سے گپ لگائی، اس سے بات کی، اس کے ساتھ کوئی کلام کیا، یہ چل رہا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، تقریباً ہر بندے کے اوپر یہ لمحات زندگی میں بس اوقات آتے ہیں، اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے اور رب کی یاد آ جاتی ہے، بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھی اور یہ سنا بھی ہوا ہے، علماء سے سن بھی رکھا ہے، پڑھا بھی ہوگا کہ جی آسمان بھی یہ ختم کر دیے جائیں گے، ستارے بھی یہ جھڑ جائیں گے، اور یہ میدان محشر بھی لگے گا، رب کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی ہے، نامہ اعمال بھی تلنے ہیں، میزان عمل بھی ہوگا۔ تو ایسی کیفیت بنتی ہے نا تو بندے کو بڑی شرمندگی سی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک ہم ہیں اور ہمیں واقعی شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں اگر اپنے نامہ اعمال کو دیکھوں تو میرے نامہ اعمال کے اندر تو نیکیاں ہیں ہی کوئی نہیں نا۔ میں اگر گن کر 2000 اپنی نیکیاں دن کے اندر اپنی گنا بھی دوں کہ آج کے دن میں نے یہ بھی نیکی کی، یہ بھی کی، تو میں اپنے گناہ اتنے ہیں کہ ان کو شمار ہی نہیں کر سکوں گا۔ میں اگر شمار کروں تو میں بولوں جی میں نے آج جمعے کی نماز پڑھ لی، میں نے نماز پڑھی ہے، کو 5-10 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، یا کسی کی جی رستے میں جاتے ہوئے میں نے مدد کر دی ہے، یہ 2-4 کام مجھے یاد آ جائیں گے اگر میں نے کیے ہوں تو۔ لیکن گناہوں کی بات کروں تو ہو سکتا ہے صبح اٹھتے ہی میں نے فجر ہی نہ پڑھی ہو سکتا ہے جب میں اس کے بعد اٹھا تو میرے معاملات ہی ایسے تھے، میرے دن کی ابتدائی گالی سے ہوئی ہو، میرے دن کی ابتدائی گناہوں سے ہوئی ہو، پھر چل سو چل رات سونے تک یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو میری کنڈیشن تو ایسی ہونی چاہیے، اگر میں یہ سارا سوچوں کہ یہ سارے معاملات ہونے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، تو میری تو کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کروں کہ میں رب کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے صحابی رسول جن کے ساتھ سمجھ لیں جنت کا وعدہ کر دیا گیا، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جنت کے اندر جائے گا ہی جائے گا۔ اور صحابہ میں سے افضل ترین صحابی کہ جتنے انبیاء و رسل ہیں ان کے بعد جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، افضل رتبہ ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کے متعلق یہاں بیان کیا گیا کہ جب آپ سوچ رہے تھے ان چیزوں کو، آپ جب سوچ رہے ہیں کہ آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ جو ستارے ہیں یہ جھڑ جائیں گے، یہ جو پہاڑ ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، تو اس وقت آپ کے اوپر کیفیت کیا طاری ہوئی؟ آپ اس وقت کہنا شروع ہوئے جو کتابوں میں لکھا ہے، کاش ابو بکر سرسبز گھاس ہوتا جسے کوئی جانور آ کر چر کر چلا جاتا، کھا کے چلا جاتا، اور مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا پڑتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے نا، اللہ جل وعلا نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ بندہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جائے کہ آج میں دنیا میں ہوں اور دنیا کے کام کر رہا ہوں، لیکن جیسے رب کی بندگی کا حق ہے ادا نہیں کر رہا،
رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو منہ کیا دکھاؤں گا؟ جو اس بات سے ڈر گیا رب فرماتا ہے اس کو میں 2 جنتیں عطا فرماؤں۔ تو صدیق اکبر کے متعلق یہ آیت کریمہ علماء بیان فرماتے ہیں نازل ہوئی، اور صدیق اکبر صحابہ میں سب سے افضل، صحابہ میں سب سے اعلیٰ، بلکہ جتنے مومنین ہیں انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر ان کے علاوہ سب سے اعلیٰ رتبہ جو آتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور صدیق اکبر کے متعلق یہ نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا بھی بیان فرمائی تو کیسی پیاری، کرنا کیا ہے، یہ ہے تو صدیق اکبر کے بارے میں آئی، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک احکام ہیں جو ہوتے کسی ایک خاص بندے کے لیے نازل ہیں، لیکن پھر وہ سب کو وہ نعمت مل جاتی ہے، یہ رب کا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت رکھ دی، کرنا کیا ہے؟ اگر کبھی گناہ کرنے کا دل کر پڑے نا، گناہ نہیں کرنا، رب کی بارگاہ میں جو حاضری دینی ہے اس کو سوچ کر ڈر جانا ہے اور رک جانا ہے، رب 2 جنتیں عطا فرما دے گا۔ فاروق اعظم کے متعلق آتا ہے، کئی ایک مرتبہ واقعہ میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اور اس نوجوان کی عبادت کے اوپر فاروق اعظم بھی بڑے حیران ہوا کرتے تھے کہ بڑی پسند تھی ان کو عبادت اس کی، کہ بڑا عبادت گزار نوجوان ہے، جوانی اس کے اندر بندہ گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ عبادت گزار، قرآن پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، والد کی خدمت کرنے والا، اس کو ایک عورت بہکایا کرتی تھی۔ رستے میں گھر کے اور مسجد کے رستے کے درمیان ایک عورت کا گھر تھا، وہ اس کو بہکایا کرتی تھی، اپنی طرف مائل کیا کرتی تھی، لیکن نوجوان نہیں ہوا کرتا تھا مائل۔ ایک دن ایسا آیا، نوجوان کا دل کر پڑا کہ چلو میں چلتا ہوں اس کے گھر میں، ہر روز تو بلاتی ہے نا، آج چلا جاتا ہوں، آج دیکھتا ہوں۔ جانے لگا، اس کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا تو رب کا فرمان یاد آ گیا۔ جیسے رب کا فرمان یاد آیا تو وہیں پر غشی کھا کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اب والد بوڑھا ہے، اس نے جب دیکھا کہ پہلے تو پتر آ جاتا سی اس ٹائم، آج اتنی دیر ہو گئی ہے پتر واپس ہی نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ انتظار کیا، جب دیکھا نہیں آ رہا تو پھر اٹھ گیا بوڑھا باپ، اٹھا جا کے ڈھونڈا کہ کہاں پر دیکھوں بچے کو، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پتا تو ہے کہ پتر اس وقت نماز کے لیے جاتا تھا، پھر نماز کے بعد گھر آتا تھا، رستے میں تلاش کرتا جا رہا ہے، ایک جگہ پہ پتر مل گیا، بے ہوشی کی حالت ہے، پتر کو کسی بندوں کے ذریعے جو بھی تھا اٹھوا کے گھر لایا، اور پھر پوچھا، جب بیٹے کو ہوش آئی نا تو پوچھا کہ پتر کیا بات تھی، کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو اس نے پھر بتایا کہ ابا جی وہ فلاں عورت ہے نا، ہر روز مجھے اپنی طرف بلاتی تھی، میں نہیں جاتا تھا، آج جانے لگا، لیکن پھر رب کا قرآن یاد آ گیا، رب کا فرمان یاد آ گیا، میں وہیں پہ ہوش ہو گیا۔ وہ رب کا فرمان جب اس نے دوبارہ سے ابے کے سامنے پڑھا نا، والد کے سامنے پڑھا، پھر وہی کنڈیشن جاری ہو گئی، پھر اسی وقت وہیں پر چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا اور ساتھ ہی روح جسم سے نکل گئی۔ اب میں نے شروع میں عرض کیا، صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اس بندے کی عبادت سے بڑی حیرت تھی، بڑی پسند کیا کرتے تھے اس کی عبادت کو۔ صبح کا وقت ہوا، اچھا والد صاحب نے راتوں رات ہی جنازہ پڑھوا کے دفنا دیا۔ صبح کا وقت ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس خبر پہنچی کہ جی فلاں نوجوان تب کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو دفنا بھی دیا گیا۔ آپ نے کہا مجھے اس کی قبر کے اوپر لے چلو۔ جب قبر کے اوپر لے گئے، فاروق اعظم وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر کہتے ہیں، اے نوجوان، رب کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ بندہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو بھی ایسا بندہ ہے، تو گناہ کی طرف جا رہا تھا، گناہ کرنے کا دل کر پڑا، لیکن تجھے رب کا خوف آ گیا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا یاد آ گیا، تو گناہ سے رک گیا۔ میرا رب تو فرماتا ہے جو بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آگے سے قبر سے آواز آتی ہے، اے خلیفۃ المسلمین، رب نے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ یہ رب مقام عطا کا فرماتا ہے جب دل کے اندر رب کا ڈر صحیح معنوں میں پیدا کر دیا جائے، خوف دل کے اندر رکھا جائے۔ آج میں بھی کہتا ہوں رب سے ڈرنا چاہیے، آج سارے جتنے بیٹھے ہیں کہتے ہیں رب سے ڈرنا چاہیے، کہتے ہیں ہر کوئی یہ کرتا، کوئی کیوں نہیں پیا، ہو کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں نا، یہ دل جو ہے گناہ کر کر کے کالا ہو چکا ہے، گناہ اس کے اوپر جم چکے ہیں، گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے، زنگ پڑ چکا ہے۔
اب زبان تو ساتھ دے رہی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ دل کی صفائی ہو، یہ نہیں ہو رہی۔ یہ دل کی صفائی ہوتی کیسے ہے؟ دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت کو اختیار کریں، ان کے نیک اعمال کو دیکھیں، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، ان جیسا کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کریں گے اللہ جل وعلا کرم فرمائے گا، دل کا زنگ، دل کا میل اترنا شروع ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں بس اوقات ہماری ایک روٹین بن جاتی ہے، روٹین میں ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ وہ دل کے اوپر زنگ پڑ گیا نا، دل کالا ہو گیا، تو اب ایک روٹین چل رہی ہے۔ بس اوقات بندہ کہتا ہے یار سکون کوئی نہیں زندگی وچ، مزہ کوئی نہیں پیا ہوندا، جڑا کام کرنا کدھر بھی دل نو اطمینان کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں کوئی نیک کام کروں تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ کبھی میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے مجھے پتا چلا کہ جی رستے کے اندر کسی کا پیٹرول ختم ہے، بیچارہ دھکا لگا رہا ہے، پیٹرول پمپ دور ہے، جاتے میں ایسے پتا بھی ہے پیٹرول بھی بڑا مہنگا ہے، سارا کچھ یاد ہے، لیکن چلو تھوڑا سا دے دیتا ہوں یار اس کو، یا دھکا لگوا دیتا ہوں، پمپ تک چھوڑ دیتا ہوں، تھوڑا سا کہیں سے رک گیا، میں رک کے دیکھا جی کہیں اس کو پیٹرول دے دوں، اب دیکھا میرے پاس تو بوتل ہی کوئی نہیں، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، کہیں سے کوئی شاپر نظر آیا، کوئی چھوٹا سا جوس کا ڈبہ نظر آیا، اس کے اندر تھوڑا سا پیٹرول نکال کے اس کو دے دیا، اس کو 2 گھونٹ میں نے پیٹرول دیا، وہ بیٹھا، اس نے اپنا کام چلا لیا، میں چلا گیا۔ سارا دن بندے کو دل کے اندر تسلی ہوتی ہے یار آج کوئی چنگا کام کیتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ کیوں؟ نیک کام کیا تو سکون آ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے نا، اس کی باتیں سنتا ہے، بڑا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مزہ کیوں آتا ہے؟ وہ جو زنگ تھا نا وہ ہٹنا شروع ہوتا ہے، میل دور ہوتی ہے، میل دور ہونا شروع ہوتی ہے، اب دل اجالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل چمکنا شروع ہو جاتا ہے، دل ستھرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ بیمار ہو نا تو کوئی بھی چیز چنگی کوئی نہیں لگتی، طبیعت خراب ہو اور اس کے سامنے فروٹ رکھا جائے، پھل رکھا جائے، اس کو مختلف میوے دیے جائیں، اس کو جوس دیے جائیں اور تازی چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں، بندے کا دل ہی نہیں کرتا استعمال کرتے۔ وہ صحت یابی میں بندہ تمنا کر رہا ہوتا ہے یار کبھی میں بھی انگور کھاواں نا، سیب اتنا مہنگا ہو گیا کبھی میں بھی سیب کھاواں نا، نہیں ملتا۔ بیماری میں مل رہا ہے، کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ یہ کیوں ہے؟ بیماری ہے نا، کنڈیشن ایسی ہے، وہ نئی چیز پسند آ رہی، ابھی چیز اچھی ہے لیکن پسند نہیں آ رہی۔ کیوں؟ میری طبیعت میں کھوٹ آئی ہوئی ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ لیکن جب وہی طبیعت درست ہو جائے، وہی اناج، وہی انار، وہی انگور، وہی سیب، وہی پھل، وہی فروٹ سامنے رکھ دیا جائے، بندہ کیسے لذیذ ہو، مزے کے ساتھ کھائے گا۔ چیز وہی ہے، لیکن بسا اوقات جب زنگ پڑ گیا ہے نا تو اب چیز پسند نہیں آ رہی، اب وہ چیز ہمیں صحیح نہیں لگ رہی۔ لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، کسی نیک کے پاس بیٹھیں گے، اس کی صحبت کو اختیار کریں گے، اس سے فیض کو اکتساب کریں گے، فیض حاصل کریں گے، اب بندے کو سکون آنا شروع ہوتا ہے، اب دل کو اطمینان آنا شروع ہوتا ہے، اب مزہ آنا شروع ہوتا ہے، اب کیفیت چینج ہوتی ہے۔ اب بندہ دیکھتا ہے یار میں 6 سال ہو گئے کدھر رویا ہی نہیں، میں تے آخری باری ادھر ہویا جب پتر بیمار ہویا سی، یا والد صاحب کا انتقال ہویا سی، یا خاندان دے وچ کوئی بڑا میجر مسئلہ بنیا سی، میں کبھی رب کے خوف کی وجہ سے، رب کی یاد کی وجہ سے رویا ہی نہیں۔ لیکن اب جب بندے کی یہ کنڈیشن کبھی بنتی ہے نا، پھر اس کو ایک لذت ملتی ہے، ایک مزہ ملتا ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے میں اللہ کی قسم ایسی لذت ہے نا، جتنے بوجھ ہیں سارے دھل جاتے ہیں، سارے ختم ہو جاتے ہیں، بندہ بڑے چین کے اندر آ جاتا ہے۔ بوجھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، سیلری کم ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنے والا رہ گیا، وہ کرنے والا رہ گیا، ساری ٹینشن لے کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جب سارا دل باہر آیا نا، اب دیکھا یار کچھ بھی نہیں پیا ہوتا، کچھ نہیں کر پا رہا، رب کی بارگاہ میں بندہ بیٹھ جائے نا بسا اوقات، اور پھر خود بخود ہی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو گیا، اور اللہ کو بتا رہا ہے کہ مولا یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں۔ 5-10 منٹ ایسے آئیں گے، اس کے اوپر روئے گا، دھوئے گا، آنسو نکالے گا۔ اس کے بعد کی کنڈیشن اگر کسی کے اوپر آئی ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے، اگر اس کے بعد دل کو ایک سکون سا مل جاتا ہے، چین سا مل جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ تو چھٹی ہے نا، اللہ پوریاں پوائے گا۔ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ والے دل کو ستھرا کر دیتے ہیں، اور ہم اللہ والوں کی حالت کو دیکھیں تو اللہ والے رونے والے ہوا کرتے تھے۔ ہمیں کئی ایک اپنے اکابرین کے متعلق ملتا ہے
وہ رب کی یاد میں روتے رہتے تھے، وہ مسکرانا چھوڑ چکے تھے، ان کی آنکھوں کے اوپر رو رو کر یہاں پر کالی لکیریں بن چکی تھی۔ وہ جس وقت دیکھے ایسا لگتا تھا جیسے فوتگی کا سما ہے، جیسے کہ کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ ایسے ایسے ہم نے اللہ کے بندوں کے واقعات پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ توجہ ہر وقت یہی کہ یار رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کے پاس جانا ہے۔ آج میں اگر سوچوں، یہی جو سارا نقشہ ذہن کے اندر کھینچوں کہ یار میں نے بھی رب کی بارگاہ میں جانا نہیں، یہ سارا سما بنے گا جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ قیامت آئے گی، مجھے اٹھایا جائے گا اور پورا دتھے کے دتھے، جتھے کے جتھے یہ رب کی بارگاہ میں سارے حاضر ہوں گے۔ اب اس وقت تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی نا، کہاں بھاگوں گا؟ فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کر جائیں گے۔ اچھا دنیا میں بھی ہے نا، بس اوقات یہاں پر ڈر ہوتا ہے کسی کا، پولیس کا ڈر ہے، اس کا ڈر ہے، اس کا ڈر ہے، سیاستدان کا ڈر ہے، اور بندہ چھپ رہا ہوتا ہے۔ بس اوقات پکڑ میں آ جائے تو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ اسکول میں ہے، ماسٹر صاحب سے ڈر ہے، کام کوئی نہیں کیتا، ہاں جی فلانا آ کے کاپی چیک کرائے، کام چیک کرائے، دوسرے کا نمبر رول نمبر 3 4 5، وہ جس کا 15 رول نمبر ہے نا، اس نے کام تو نہیں کیا، ڈر رہا ہے، سہما ہوا ہے، انہیں میرا نمبر آؤ گا، انہیں میرا نمبر آؤ۔ کل قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو پھر ہوتا ہے استاد کو کام یاد آ گیا، نکل گیا، استاد کی طبیعت چینج ہوئی، استاد نے چھوڑ دیا، معافی دے دی، ٹائم دے دیا۔ آج دنیا کی زندگی ہے جتنا ہوں، جب چلا گیا دنیا سے پھر رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس وقت ٹائم ہی کوئی نہیں ملنا، اس وقت تو دوبارہ زندگی ملنی کوئی نہیں۔ اب رب کی بارگاہ میں ایک ایک کو بلایا جا رہا ہے، ایک ایک کو بلایا جا رہا ہے، ہاں جی آ جاؤ، فرشتے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، میزان عمل کے اوپر اس کے عمل کو تولا جا رہا ہے۔ ادھر ایک طرف 999 لوگ یہ جہنمی نکالے جا رہے ہیں، 1000 میں سے ایک جنتی ہے، 999 لوگ یہ جہنم کے اندر پھینکے جا رہے ہیں۔ میں وہ پیچھے کھڑا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، میرا نمبر بھی آنے والا ہے، اب میں آنے والا ہوں، ہنے میں آیا، اب میرا نمبر آ گیا، اب میرا نمبر آ گیا، اب مجھے بلایا جا رہا ہے، میں بھاگوں کہاں پر؟ یہاں تو بھاگ بھی نہیں سکتا نا، کس کے پاس جاؤں، کس سے جا کے پناہ مانگوں، کس سے چھپوں؟ رب سے کون چھپ سکتا ہے؟ کون ہے جو رب سے چھپے گا؟ وہاں پر تو جانا ہی ہے نا۔ اب میں وہاں پر تصور بات میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں پر کہا جائے گا چل بندے کے تیرا نامہ اعمال ہے، پڑھ میں لوں، ذرا پڑھ کے سنانا دنیا تو کیا کیتے ہی، میں کیا پڑھوں گا وہاں پر، میں وہاں کیا سناؤں گا؟ مولا فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلتی تھی، اے کریم اٹھتا تھا تو دفتر کے لیے اٹھتا تھا، اے کریم میری صبح کا آغاز ہوتا تھا گناہوں سے ہوتا تھا، رات سوتا تھا تو گناہ کر کے سوتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھی، اے مالک و مولا میں نے یہ بھی گناہ کیا، وہ بھی گناہ کیا، سارا کچھ تو پڑھنا پڑے گا، نہیں چھوڑ پائے گا بندہ کچھ بھی۔ قرآن گواہ ہے اس بات پر، بندہ جب ادھر دیکھے گا نامہ اعمال کو کہے گا اس کتاب کو کیا ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب میں رب کی بارگاہ میں کیسے پڑھوں گا؟ بندہ شرم سے پانی ہو جاتا ہے، ابا سامنے کھلوتے ہوئے تو پندر واقعہ جائے ہاں بھائی 10 گناہ کر کے آئے ہیں، کتنا ہی اجگا نہیں ہو کیتا، بندہ ابے سامنے اکھ چکن جوگا نہیں ہوتا، یہ تو باپ ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب پڑھنا پڑے گا، وہ بندہ کہے گا زمین کے اندر دھس جاؤ، لیکن وہاں یہ بھی کام نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پر کیا ہے، اے بندے ہوتے تم پڑھ نہیں پڑھ دینا، اب جائے گا کہاں پر تو؟ پھر حکم اگر ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر حکم ہو جائے کہ لے جاؤ اس کو جی، جہنمیوں کی تعداد کے اندر اس کو بھی ڈالو، جہنم کی طرف لے جاؤ، میرا بنے گا کیا؟ آج دنیا کے اندر میں واسطے وسیلے نکال لیتا ہوں، میں ڈھونڈ لیتا ہوں کہ نہیں جی نہیں، اے بھی میرا رشتہ دار، اے فوج وچ ہے، اے پولیس وچ ہے، اے سیاستدان ہے، اے وڈیرا ہے، اے چودھری ہے، اے دی پرے وچ گل سنی جاندی ہے، اے دی اوتے تک گل سنی جاندی ہے، اے دی اس شعبے دے وچ گل سنی جاندی ہے۔ آج دنیا کے اندر میں بندے ڈھونڈ لیتا ہوں، میں وہاں پر کس کو سفارشی ڈھونڈوں گا؟ میں وہاں پر کس کو بولوں گا کہ میری سفارش کر دو آ کے؟ وہاں پر تو باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا۔ آج دنیا کے بڑے پیار نے، ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، باپ اولاد کو چھوڑ دے گا، اولاد باپ کو چھوڑ دے گی، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ اور بیٹا جا کے ماں سے بولے گا نا کہ اماں جی کی نیکی دی لوڑ دے دو، ہاں دنیا جو بڑا پیار نہیں کر دے، تو ماں بھی کہے کہ پترا منو بھی کی گھٹ تو من دے دے، ہاں
وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج میں دنیا میں گناہ کر رہا ہوں تو کبھی نام لیتا ہوں جی ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں، کبھی نام لیتا ہوں میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، کبھی کہتا ہوں بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کبھی کہتا ہوں جی حلال روزی بھی عین عبادت ہے لیکن حلال کما نہیں رہا۔ آج دنیا میں بیوی بچوں کا نام لے کے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کل کوئی نہیں، بیوی بچوں نے کام کوئی نہیں آنا، انہوں نے کام اسی وقت آنا ہے اگر ان کو سیدھے کاموں میں لگایا ہوا ہے تو، وگرنہ تو حال میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، ایک ایک نیکی کے لیے بندے بھاگ رہے ہوں گے، کہیں سے کام نہیں بنے گا، وہاں پر کیا کریں گے؟ یہ زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، زندگی کتنی ہے لمحات کا پتہ کوئی نہیں، آنے کی ترتیب ہے دادا بیٹا باپ اور پھر بیٹا پھر بیٹے کے آگے اولاد، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا ہلے بھی زندہ ہونا ہے، پوترے فوت ہوندے پہ ہونے نے، دادی ابھی بھی زندہ ہوگی اور پوتے پوتیاں فوت ہو رہے ہوں گے، یہ ہم سب کے خاندانوں میں موجود ہے۔ مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کب جانا ہے دنیا سے، میں کیوں نہ سچی توبہ کر لوں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، میں کیوں نہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لوں؟ مولا غلطیاں ہو گئی ہیں، معاف فرما دے کریم، اب نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا، اے کریم معاف فرما دے۔ میں کیوں نہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا؟ کیوں؟ دل میں کھوٹ ہوتی ہے، نہیں میں آگ بھی لانا، میں فیل بھی کرنا ہے، یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کے تو باقاعدہ رکن یہ علماء نے بیان فرمائے ہیں، شرمندگی ہو، توبہ کرنی ہے تو صرف یہ نہیں کہ توبہ تو شرمندگی ہو، بندہ اس کام کو چھوڑ دے اور پھر یہ نیت پکی ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر تلافی والا کام ہے، کسی کے پیسے مارے ہوئے ہیں، کسی کو تکلیف دی ہوئی ہے، کوئی ایسا کام ہے جو کہ واپس کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی کرنا ہے، پھر جا کے توبہ ہوگی۔ 15 شعبان آنے والی ہے جس کے بارے میں ساری ہماری امت کو پتہ ہی ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے جی، 1 سال کا نامہ اعمال کلوز ہوتا ہے، اگلے سال کا فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر خوشیاں منا رہے ہو، پٹاخے چلا رہے ہو، ادھر میری موت کا مجدہ مدینوں وہ فرشتوں کو بتا دیا ہو کہ یہ بندہ جو ہے اس کا آخری سال ہے، اس نے فلاں دن کو فلاں تاریخ کو فلاں گھنٹے میں فلاں سیکنڈ میں دنیا سے چلے جانا ہے، یہ سارا کچھ میرا طے ہو چکا، میں خوشیاں منا رہا ہوں، میں یہاں پر جھوم رہا ہوں، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اس کی تیاری کر رہا ہوں، قبر کی تیاری نہیں کر رہا۔ قبر و آخرت کی تیاری کریں۔ 15 شعبان معظم آنے والی، اس سے پہلے کوشش کریں، شبرات جو آنے والی، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، سب سے معافی تلافی کر لی جائے، سچی توبہ کی جائے۔ اور 15ویں رات کو یہ مسلمانوں کا ایک عرصے سے شیڈول چلا آ رہا ہے، ترتیب چلی آ رہی ہے کہ مسلمان اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اور باقاعدہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روٹین میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی اپنی رات کو، اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، اس میں رب کی عبادت ہی کرتے تھے، استغفار کی یا پھر نوافل ادا کی یا دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق غور و فکر کیا، تو آج بھی وہ کام ہوتے ہیں، تو اس طرف آیا جائے۔ اس سال دعوت اسلامی کے تحت انشاءاللہ الکریم 15 شعبان المعظم کو پرانا سکندر شاہ قبرستان، وہاں پر ہی ہر سال یہ ہماری پوری رات کی محفل ہوتی ہے، اس سال بھی ہوگی، جس کے اندر تلاوت، نعت اور مناجات اور بیان، اور اس کے بعد دقت انگیز دعا، صلاۃ والسلام، اور کیونکہ اس دن کے روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے حدیث کے اندر، تو روزے کے لیے سحری کسی نے کرنی ہے، کسی نے ویسے لنگر کرنا ہے، وہ ہوتا ہے، ساری رات کا اجتماع جو ہوا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی عشاء کی نماز ادا کریں، پھر وہاں پر آ جائیں۔ سارا سال ادھر ادھر گھوم لیا نا، آج ایک رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جاگ نہ پڑوں، اتنوں کی بخشش ہو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے میرا بھی نام جو نکل آوے، پرچیاں چکی دیا رہے نا، تو بندہ انتظار جو ہوتا ہے میرے نام کی پرچی نکل آوے جی، ہو سکتا ہے میرے نام کی قرآن دازی نکل آئے، میری بخشش ہو جائے۔ تو اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے میں گناہ گار ہوں یا کسی نیک کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، میں بھی تر جاؤں، تو ضرور اس میں شرکت کریں۔ اللہ جل وعلا توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔